السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹ افیئرز یوٹیوب چینل ود عبداللہ چودھری۔ پاکستان نے کل قومی اسمبلی میں 2021-22 کا بجٹ پیش کر دیا گیا ہے۔ بجٹ کا کل حجم تقریباً 8500 کھرب روپیہ رکھا گیا ہے، جو کہ پچھلے سال کی نسبت 1000 کھرب روپیہ زیادہ ہے۔ پاکستان میں جو ٹیکس کلیکشن کا حجم رکھا گیا ہے وہ تقریباً 5000 کھرب روپیہ رکھا گیا ہے، جو کہ پچھلے سال کی نسبت بھی زیادہ ہے۔ پچھلے سال ٹیکس کلیکشن تقریباً 4000 کھرب روپیہ رکھا گیا تھا، لیکن وہ 4000 کھرب روپیہ بھی ٹیکس اکٹھا نہیں ہو سکا تھا پاکستان میں۔ اس کے باوجود 1000 کھرب روپیہ رکھا گیا ہے زیادہ۔ 8500 کھرب روپے کا جب بجٹ پیش کیا گیا تو اس میں سرکاری ملازمین کے لیے 10% پینشن اور تنخواہ میں اضافے کا اعلان کیا گیا۔ اس کے بعد پاکستان میں جو کہ زراعت کے شعبے کے لیے الگ سے پیسے مختص کیے گئے ہیں، اس کے بعد صنعتی پیداوار کے لیے پیسے مختص کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان کے دفاعی بجٹ میں تقریباً 1300 ارب روپیہ رکھا گیا ہے۔ اس طرح ڈیفرنٹ جو کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ ہیں ملک کے، اس کے لیے الگ الگ سے پیسے مختص کیے گئے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ بجٹ تو پیش کر دیا ہے، لیکن پاکستان میں ٹیکس کلیکشن اتنا نہیں زیادہ۔ پاکستان میں پچھلے سال ٹیکس کلیکشن تقریباً 4000 کھرب روپیہ تھا، رکھا گیا تھا، حکومت نے بجٹ میں اعلان کیا تھا، لیکن پاکستان ٹیکس کلیکشن نہیں کر سکا تھا۔ لیکن اس سال پاکستان نے 1000 کھرب روپیہ بڑھا کر 5000 کھرب روپیہ کر دیا ہے۔ آیا کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کیا ٹیکس کلیکشن اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو پائے گی حکومت، یا پچھلے سال کی طرح پاکستان کو پھر IMF کے ساتھ پروگرام کرنا پڑے گا؟ ظاہری سی بات ہے، پاکستان کو IMF کے پاس تو جانا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی سوال دوسرا ہے ہی نہیں۔ پاکستان آپشن یوز ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ پاکستان نے تقریباً جو بجٹ کا کل حجم ہے وہ تقریباً 8500 کھرب روپیہ رکھا ہے، جو کہ ٹیکس کلیکشن وہ 5000 کھرب روپیہ ہے۔ تقریباً 3500 کھرب روپیہ پاکستان اس سال ٹیکس لے گا، اس سال قرضہ لے گا، جو کہ IMF سے لیتا ہے یا دیگر کنٹری کے ساتھ جن کے ساتھ ان کی بات چیت ہوگی وہ ادھر جائیں گے۔ امید تو یہی ہے کہ پاکستان IMF کے ساتھ پروگرام سائن کرے گا اس سال بھی، کیونکہ جب پچھلے سال سائن کیا گیا تھا تو مہنگائی میں زور و توڑ کے ساتھ اس میں اضافہ کیا گیا، لیکن اس سال بھی مہنگائی میں اضافے کی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن پاکستان ابھی تک IMF کے ساتھ پروگرام سائن نہیں کر سکا۔ اس کی بیسیکلی وجہ یہی ہے کہ پاکستان نہیں چاہتا کہ اب مہنگائی اور زیادہ ہو۔ حکومت اب یہ نہیں چاہ رہی کہ 3 سال کا عرصہ گزر گیا لیکن مہنگائی کنٹرول میں نہیں آ رہی، تو اس لیے اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ ابھی IMF کے ساتھ پروگرام سائن نہیں کیا جائے۔ بات یہ ہے کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے قرض تو ورلڈ بینک کے پاس جائے، اسٹیٹ بینک کے پاس جائے یا IMF کے پاس جائے، پاکستان کو قرض تو اب لینا پڑے گا، کیونکہ پاکستان کا جو سرپلس جو کہ اکاؤنٹ وہ تقریباً 3500 کھرب روپیہ ہے، جو کہ ٹیکس کلیکشن تقریباً 5000 کھرب ہے، اور اس کے بعد جو کہ ہمارا بجٹ ہے وہ 8500 کھرب ہے، تقریباً 3000 کا فرق آ رہا ہے، جو کہ پاکستان اس سال جو کہ اکٹھا کرے گا۔ اور اس کے بعد اگر بات یہ ہے کہ مہنگائی کی بات کریں، پاکستان IMF کے ساتھ اس بات پر ایگری تو ہو گیا ہے کہ 20 سے 25 روپے پٹرول مہنگا کیا جائے گا، مہنگائی میں اس سال پھر اضافہ کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو IMF کے ساتھ پروگرام سائن کرنے کے لیے ان کی شرائط ماننا ہوگی IMF کی۔ اگر پاکستان ان کی شرائط نہیں مانتا تو IMF یہ پروگرام سائن نہیں کرے گا، پاکستان کو اس میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ بات کی جا رہی ہے کہ بجلی میں دوبارہ اضافہ کیا جائے۔ تقریباً 2018 میں جو بجلی کا پر یونٹ تھا وہ تو 8 روپے تھا، لیکن 8 روپے سے اب بڑھ کر 18 روپے، تقریباً 3 سالوں میں 10 روپے یونٹ میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اور اب IMF والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ یہ جو بجلی ہے اس کی قیمتوں کو اور بڑھایا جائے، لیکن حکومت پاکستان ابھی اس پر ایگری نہیں ہوئی، کیونکہ مہنگائی کا آگے زور چل رہا ہے۔ حکومت پریشر میں ہے کہ آیا کہ حکومت اس سال پاکستانیوں کو ریلیف دینے میں کامیاب ہو پائے گی کہ نہیں ہو پائے گی۔ اس کے بعد پاکستان میں جو کہ کم آمدنی والے طبقات ہیں ان کو احساس پروگرام کے ذریعے مختلف جو کہ روزگار دیے جائیں گے۔ تقریباً 22 لاکھ نوجوانوں کو اس دفعہ روزگار فراہم کیا جائے گا۔ کل جو کہ وزیر خزانہ جو ہمارے منسٹر ہیں فائنانس کے، انہوں نے اعلان کیا کہ 22 لاکھ نوجوانوں کو اس سال روزگار دیا جائے گا۔
جو کہ بہت اچھی بات ہے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب، یہ جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، وہ بھی اعلان کر چکے ہیں کہ ہم نے نوجوانوں کے لیے بلا سود قرضوں کا اعلان کیا ہے، کیونکہ پاکستان میں اتنے روزگار زیادہ نہیں ہیں۔ جو ینگ جنریشن ہے اس کے لیے انہوں نے الگ سے بتایا پرائم منسٹر صاحب نے کہ ان کے جو دماغ میں آئیڈیا ہے بزنس کے حوالے سے، یا جو بھی کرنا چاہتے ہیں، وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، جو بھی ہے ان کے لیے ہم نے الگ سے پیسے رکھے ہیں، جو کہ پاکستان میں ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے، دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کیا اس سال IMF کے ساتھ پروگرام سائن کرتے ہوئے کیا پاکستانیوں میں مزید مشکلات کا اضافہ ہوگا، یا اس سال کوئی ریلیف کی امید دلائی جا سکتی ہے حکومت کی طرف سے۔ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا، کیونکہ پاکستان کو IMF کا پروگرام تو سائن کرنا پڑنا ہے۔ اس کے بعد پاکستان میں کچھ چیزیں ہیں جن کو سستا کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، جیسے کہ گاڑیوں کی بات کی گئی ہے جو کہ پرانے ماڈل کی ہیں، ان کو سستا کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب یہ پتہ نہیں کب بات امپلیمنٹ ہوتا ہے، اس جو بجٹ میں اعلان کیا گیا ہے کہ قیمتیں کم کری جائیں گاڑیوں کی۔ اس کے بعد جو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، ہمارا دفاعی بجٹ تقریباً 1300 ارب روپیہ رکھا گیا ہے اس کے لیے، دفاع کے لیے۔ اس کے بعد جو ہماری صنعتی پیداوار ہے اس کے لیے الگ سے پیسے اکٹھے کیے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہماری زراعت کے شعبے میں جو اس سال بہت زیادہ بہتری دیکھی گئی ہے پاکستان میں، حکومت نے بھی اس کو سراہا ہے کہ پاکستان میں جو کہ زراعت کے شعبے میں تھوڑی سی بہتری آئی ہے، اس کو حکومت چاہتی ہے کہ مینٹین کیا جائے، پاکستان کی GDP گروتھ کو بڑھایا جائے۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کو اب اپنے زراعت کے شعبے میں توجہ دینا ہوگی۔ جب تک زراعت پاکستان میں، کیونکہ اس سال ریکارڈ اضافہ ہوا ہے پاکستان کی درآمدات اور برآمدات میں۔ پچھلے سال چونکہ پاکستان کو گندم کے بحران کا سامنا کرنا پڑا، اس کے بعد شوگر کا کرائسس بھی پاکستان میں آیا، اس کے بعد ادویات کا کرائسس آیا، اور اس طرح مطلب حکومت میں ڈیفرنٹ کرائسس آتے گئے، لیکن پاکستان میں کسی شعبے نے بہتری نہیں دکھائی پچھلے 3 سالوں میں جتنی زراعت کے شعبے نے دکھائی ہے۔ پاکستان کی جو صنعتی پیداوار ہے اس کو بحال کرنے کے لیے بھی الگ سے جو پیسے مختص کیے گئے ہیں کہ پاکستانیوں کو روزگار فراہم کیا جائے، کیونکہ جب صنعت چلے گی تبھی روزگار پیدا ہوگا، اس کے علاوہ تو کوئی زیادہ مطلب۔ اب حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے عوام کو ریلیف دیا جائے، مہنگائی کا بم نہ گرایا جائے عوام پر، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ حکومت اس میں کامیاب ہو پاتی ہے کہ نہیں۔ جو کہ بجٹ جو کہ ہے وہ بڑا ہی ویل ڈیفائن بجٹ ہے اس سال پاکستان کے لیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت پاکستان اس کو امپلیمنٹ کروا سکتی ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد جو پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ 20 ارب ڈالر ہے، جو کہ بیرونی زرع مبادلہ کے ذخائر بڑی حد تک قرض لے کر بڑھائے گئے، کیونکہ پاکستان میں جو بیرونی زرع مبادلہ کے ذخائر تھے وہ قرض لے کر بڑھائے گئے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں جو کہ 2013 میں 6 ارب ڈالر قرضہ، اور 2016 میں 20 ارب ڈالر، اور اس کے ساتھ 485 ارب روپے کا گردشی قرضہ ادا کرنے کے باوجود 1.2 بلین روپے کا گردشی قرضہ دوبارہ جمع ہو گیا۔ پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان کوئی قرض لیتا ہے، اس کے علاوہ مثال کے طور پر پاکستان نے قرض لیا IMF سے، اس کی اب سود کی قسطیں الگ جائیں گی، اس کے ساتھ ڈیفرنٹ طریقے سے پاکستان اگر قرض اتارنے کی کوشش کرتا ہے تو اتنا پھر زیادہ لے کر پاکستان پہ چڑھ جاتا ہے۔ تقریباً اب پاکستان کو 485 ارب گردشی قرضوں کا پاکستان نے جمع کروایا، اس کے باوجود 1.2 بلین روپے کا دوبارہ پاکستان پر قرض جمع ہو گیا۔ یہ قرضے تقریباً 2-3 ہم نے کچھ فیکٹس نکالنے کی کوشش کی ہے حکومتی ویب سائٹ سے، اس میں پتہ چلا کہ 30 جون 2013 کو 16 ٹریلین روپے تھے۔ وہ پاکستان کا جو گردشی قرضہ وہ جون 2018 میں تیزی سے بڑھ کر تقریباً 30 بلین روپے ہو گئے۔ پاکستان میں ریکارڈ توڑ گردشوں میں قرضوں میں اضافہ کیا گیا۔ پچھلی حکومتوں نے کیا ہی کیا، جب PMLN کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت پاکستان کا 24,000 ارب روپیہ قرضہ تھا، لیکن جب پاکستان کی جو کرنٹ حکومت چل رہی ہے تقریباً اس وقت پاکستان کا 24,000 سے بڑھ کر 36,000 ارب روپیہ قرضہ بڑھ گیا پاکستان پہ۔ تقریباً 3 سالوں میں اس دور حکومت میں
16,000 रुपए का कर्जा गवर्नमेंट ले चुकी है। उसके बाद इस साल का कर्जा दोबारा लिया जाएगा क्योंकि बजट का हुजम बहुत ज़्यादा रखा गया है। पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन बहुत कम है, पाकिस्तानी अवाम टैक्स देने को तैयार नहीं है। हुकूमत इसके लिए जो इक़दामात करना चाहती है वो ताजर बरादरी उसको रिजेक्ट कर देती है। इसके बाद पाकिस्तान में अब देखना ये है कि ये बजट अपोजिशन मंजूर होने देती है या नहीं, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ तबक़ात के लिए पाकिस्तान में रिलीफ़ का ऐलान किया गया है, जिसमें नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके पैदा होंगे। उसके बाद हमारी सनती पैदावार है, उसके बाद ज़राअत का शोबा है। मतलब कि पाकिस्तान में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए पैसे अलग से मुख्तस किए गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान IMF के साथ प्रोग्राम साइन करेगा तो उसके लिए क्या शराइत रखेगा। पाकिस्तान में क्या महंगाई एक दफ़ा फिर होगी, बिजली में दोबारा महंगाई होगी, पेट्रोल दोबारा महंगा होगा, डीज़ल दोबारा महंगा होगा, अशिया खुर्दनोश में कितने फ़ीसद तक इजाफा होगा, ये अब कहना बिला वक्त है, कबल अज़ वक्त है। अब कुछ भी हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान ने अब IMF के साथ प्रोग्राम साइन करना ही करना है। पाकिस्तान उसके लिए मुज़ाकरात कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई मामला तय नहीं हुए क्योंकि IMF ये चाह रही है कि पाकिस्तान इस बात पर एग्री हो गया है कि पेट्रोल की कीमत तकरीबन 20 से 25 रुपए इस साल बढ़ाई जाएगी, लेकिन जो पाकिस्तान में बिजली का है वो अभी तक पाकिस्तान उस पर एग्री नहीं हुआ कि बिजली के जो यूनिट की कीमत बढ़ाई जाए। अब देखना ये है कि पाकिस्तान इसको सरवाइव कर पाता है कि नहीं कर पाता। ये एक हुकूमत के लिए कड़ा इम्तहान है, क्वेश्चन मार्क है। 3 साल हुकूमत के गुजर गए, कोई ख़ास परफॉर्मेंस सामने नज़र नहीं आई, लेकिन इस साल देखना ये पड़ेगा क्या पाकिस्तान को रिलीफ़, अवाम को रिलीफ़ मिल सकता है या रिलीफ़ मिलने में अभी कुछ साल बाकी हैं। अब पाकिस्तान को जो बजट है वो तो पेश कर दिया गया, लेकिन अब इस पर डिबेट जारी रहेगी हमारी नेशनल असम्बली में। अब देखना यह है कि अपोजिशन इसको कैसे लेती है इस बजट को। उसके बाद पाकिस्तान का जो कि बजट है वो पंजाब असम्बली, वो तो अलग अलग से जो कि बजट पेश किए जाएंगे। हमने कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की। प्लीज़ आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करना है। थैंक यू वेरी मच।